بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دو صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ حفظ کے ساتھ اسکول چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ تو جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ بچے کو حافظ قرآن بنوا رہے ہیں تو 5 پارے جب تک بچہ پڑھتا ہے اس وقت آپ بچے کو اسکول ساتھ چلا سکتے ہیں، لیکن جس وقت اس بچے کے 5 پارے پورے ہو جائے تو آپ بچے کو فی الفور اسی وقت اسکول سے نکال کر پورے وقت کے لیے مدرسے میں اس کو داخل کروائیں۔ چونکہ اگر آپ اس بچے کو اسکول بھی چلائیں گے، مدرسے بھی چلائیں گے، اسکول کا اپنا الگ کام ہوتا ہے، گھر کا، مدرسے کا جو ہے آپ کو پتہ ہے، حفظ کا صبح سے لے کر شام تک، رات عشاء تک پورا جو ہے ایک نظام ہوتا ہے، اس میں حفظ ہوتا ہے تو بچے پر الگ سا بوجھ آ جاتا ہے، زیادہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک بچہ ہے 2 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، آپ اس کو جو ہے 10 کلو وزن دے دیں تو بچہ بالکل نہیں اٹھا سکے گا اور وہ اسی جگہ پر بیٹھ جائے گا۔ یہی مثال بالکل اسکول مدرسہ ساتھ چلانے کی ہے۔ ہاں 5 پاروں تک آپ بالکل اسکول پڑھوائیں، لازمی پڑھوائیں۔ بعض والدین آتے ہیں، سرپرست آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں اور پورے وقت کے لیے ہم بچوں کو دیں گے، اور آج ہی سے جیسے ہی ہم پارا شروع کرتا ہے اور اس وقت جو ہے اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب تک بچہ 5 پارے پڑھ رہا ہے آپ اسکول ساتھ چلاتے رہیں۔ اب آگے کرنا کیا ہے، ان 5 پاروں تک اس بچوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے آسان ترتیب میں عرض کروں گا کہ آپ اس بچے کے اوپر فجر کے بعد جو کلاس ہے وہ فرض کر دیں کہ فجر کی نماز میں آپ نے مسجد میں حاضری دینی ہے۔ یہ ترتیب ان غیر رہائشی بچوں کے لیے جو ساتھ اسکول پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز آپ نے مدرسے میں آ کر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سبق سنانا ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہو، جیسا کہ ان دنوں ہے، دن لمبے ہیں، 5:10 5:20 پہ نماز ہو رہی ہے اور 7:30 تک ہماری کلاس لگتی ہے، 7:20 تک کلاس لگتی ہے، تو آپ ان بچوں کا سبق سنیں۔ 7 سبق کی اگر آپ کی ترتیب ہے 7 سبق سنیں، اس وقت آپ اس بچے کو بھیج دے جائے گا، اپنے اسکول کی پڑھائی کرے گا۔ ظہر کی نماز میں یہ آپ کے پاس حاضر ہوگا 1:30 بجے 2 بجے، جب بھی آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس بچے کا فوراً سب کی سنیں، جتنی بھی سب کی ہو، پونا پارا ہو، آدھا پارا ہو، جو بھی آپ کی ترتیب ہو وہ سنیں۔ اس کے بعد فوراً اس کی آپ نے منزل سننی ہے۔ کبھی آپ نے خود سنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، نہیں تو کسی بچے کے ساتھ لگا لیا کریں۔ ایک بار آپ نے منزل سنی ہے، زیادہ نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سب کی سنائے گا، اس کے بعد جو ہے منزل ایک پارا سنائے گا۔ آخر میں آپ اس کا اتنا ٹائم بچائیں کہ اس کا آنے والے جو دن ہے اس کے لیے جو اس کی منزل ہے وہ اس میں اس کو پیرا دے سکے، ایک دور اس کا لگا سکے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو مطالعہ دینا ہے، 20 سے 25 منٹ میں اس کا مطالعہ ہو جائے گا، اور مغرب کے بعد آپ نے اس پر جو ہے لازم کر دینا ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد لازمی آنا ہے۔ تو یہ آسان سی ترتیب ہے، اس طریقے سے آپ اسکول کے بچے کو 5 پاروں تک لے چل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس طریقے کے مطابق اسکول کے بچے کو چلائیں گے، آپ کو کافی فائدہ ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور 5 پاروں کے بعد آپ ان کے سرپرست کر بات کریں، بلکہ یہ ہے کہ مدرسے کا ایک نظام ہو۔ کب ہمارے ہاں جیسے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں نظام ہے کہ 5 پاروں تک اجازت ہوتی ہے اسکول پڑھنے کی، اس کے بعد ہم بالکل اس بچے کو نہیں لیتے، ہمارے پاس پڑھ رہا ہم اس کو جو ہے دوسرے مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی ترتیب آپ بھی لے کے چلیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔